السلام علیکم۔ آزاد کشمیر ٹیلی ویژن پر ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ اور میرے ساتھی اینکر ہیں حنیف۔ آزاد کشمیر ٹیلی ویژن پر عید میلاد النبی کے موقع کے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور ان کی تعلیمات کو دہرانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس شمع رسالت کی روشنی کی برکتیں ہم بھی حاصل کر سکیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیوار پر لکھا تھا کبھی نام محمد، دیوار پر لکھا تھا کبھی نام محمد، اب تک ہے اجالوں کا بسیرا میرے گھر میں۔ جی آمنہ، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کا سبا باندھ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کے نبی آخر الزمان کی آمد کا مہینہ ہے۔ وہ اپنے آقا کی آمد کو یاد کرتے ہوئے گلی گلی عید میلاد النبی منعقد کرتے ہیں اور جوش مناتے ہیں۔ جشن میلاد پر مسلمانوں کے اسی جوش اور جذبے کو کسی نے عید میلاد النبی کا نام دیا ہے۔ بجا طور پر عیدین کے بعد اب یہ مسلمانوں کے لیے عید جیسا تہوار بن گیا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عبدالقادر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ تسنیم زہرا رضوی صاحبہ۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مختلف اسکولوں کے پیارے پیارے بچے اور بچیاں موجود ہیں، جو ہمارے علماء کرام کی بتائی ہوئی باتیں جانیں گے اور انہیں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود بچے اپنی پیاری پیاری آوازوں میں اپنی تیار کی ہوئی نعتیں بھی پیش کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے شو میں موجود علماء کرام کو شامل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، ربیع الاول اور عید میلاد النبی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بچوں اور اسکرین پر سننے والے بچوں کو یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ہمیں کس طرح سے صحیح معنوں میں منانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ اے جے کی ٹیلی ویژن کے منتظمین کا شکریہ اور ان کے لیے دعا کا یہ احساس کہ وہ ماہ ربیع الاول میں بہت خوبصورت پروگرام منعقد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں موجود انسانوں کو اور بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کا اس دنیا میں آنا، یہ ساری انسانیت کے لیے خوشی کا اور فخر کا اور تقویت کا باعث ہے، اس لیے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر مسائل موجود تھے، آج ہم چونکہ بچوں کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں، تو عرب کی اس سرزمین پر بچوں کو بہت مسائل درپیش تھے، بہت مشکلات تھی، بالخصوص بچیاں، ان کو تو وہ معاشرہ زندہ درگور کر دیتا تھا، اور وہ بچیاں اپنے والدین کے لیے بڑی نیکی اور بڑی محبت کے جذبات رکھتی تھیں، لیکن والدین صفاقانہ رویے سے اپنی اس بچی کو زندہ گڑا کھود کی زمین کے اندر دفنا دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یقیناً آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری، عید میلاد النبی کے حوالے سے اگر یہ بات میں کہوں کہ آپ کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کے شکر کا اظہار کرنا اور فخر کا اظہار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری مختلف محاذوں پر مختلف حوالوں سے جو لوگ مشکلات سے دوچار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے ان کی تکلیفیں ختم ہوئیں، ان کی مشکلیں دور ہوئیں۔ تو عید میلاد النبی کے حوالے سے میں اپنے بچوں سے اور اپنے اسکرین پہ دیکھنے والے عزیزوں سے یہ بات گزارش کروں گا کہ اس عنوان پر خوشی منانا، نبی علیہ السلام سوموار کے دن اس دنیا میں تشریف لائے اور مستقل آپ کا طریقہ رہا کہ آپ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو روزہ رکھ کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آمد کے دن کو منا سکتے ہیں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کر کے ہم اس دن کو منا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ
جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس دن پر مسلمان خوش نہ ہو. جس کو خوشی نہیں ہوگی اس کے اندر تو مسلمانی کے جذبے ہی نہیں ہوں گے موجود, وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو جو مسلمان ہے وہ تو یقیناً ایک خوشی کے اور ایک مسرت کے جذبات اس سے سنبھالے نہیں جانے چاہیے اس موقع پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا. بے شک. اس لیے میری آپ سے اور آپ کے ذریعے اپنے سارے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ عید یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی پہ جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں, یہ سوال خارج ہے بالکل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو رونق مل گئی. ربیع الاول میں تشریف لائے تو ربیع بہار کو کہتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل تھے ان پہ زوال آیا اور لوگوں کی محرومیاں ختم ہوئیں اور مسلمانوں کی عزت اور شان میں اضافہ ہونے لگ گیا, اور انسانوں کو, مظلوم طبقے کو مظلومیت سے نکل کر بلندیوں کے راستے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے دکھائے. اس لیے اس عنوان پر خوشی ضرور منانی چاہیے, لیکن خوشی منانے کے انداز اس پہ بات ہو سکتی ہے. وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں, روزہ رکھیں, انسانوں کی خدمت کریں, اس لیے کہ اللہ کے حقوق انسان جب ادا کرتا ہے تو وہ اچھا مسلمان بنتا ہے, اور جب انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ اچھا انسان بنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بلا شبہ اس پہ خوش ہونا چاہیے, اور جو انسان جس طرح شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر خوشی منا سکتا ہے اس کو خوشی منانی چاہیے, لیکن بات یہ ہے صرف شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر ہو. جی مولانا صاحب, بے شک. محترمہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں, تو آپ پلیز ان کو بتائیے کہ کس طریقے سے اس دن کی حرمت کو منانا چاہیے, اس کی اہمیت کے لیے بچوں کو, بڑوں کو کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ مبارک ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا پروگرام چونکہ بچوں سے ہی مناسبت رکھتا ہے, تو جس طرح ہر تقریب میں ہمارے معاشرے کے ہر فرد اور ہر طبقہ شریک ہوتا ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولادت کی تقریب میں بھی سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو بچے بھی اپنا حصہ ڈالیں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کا جو حصہ ہے وہ میرے خیال سے بڑوں سے زیادہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا بچوں کو بہت اچھی طرح آتا ہے نسبت بے بڑوں کے. بالکل. تو لہٰذا بچوں کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تقریب میں وہ شریک ہوں تو اپنا بھرپور طریقے سے نعت پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا سوچ کر عہد کر وہ بہت اچھی طرح اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو بچوں کے لیے بڑے اچھے اچھے درس ہیں اس کو ضرور وہ ان دنوں میں سیکھیں, سمجھیں. اور باقی جس طرح وہ ہر خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے, مٹھائیاں تقسیم کر کے, دوسروں کی مدد کر کے, تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جن نبی کے وہ پیروکار ہیں اور ان کی تعلیمات کتنی خوبصورت اور کتنی انسان دوستانہ ہیں. مہمانوں کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. کیوں نہ اس محفل کو مزید نکھارنے کے لیے اپنے نعت خواں بچوں کو بھی اس میں شامل کریں اور ایک خوبصورت سی نعت سنیں. میں دعوت دوں گا بنین کو کہ وہ آئیں اور ہمیں ایک خوبصورت سی نعت سنائیں. جی تو بنین, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ پلیز ہمارے پیارے پیارے بچوں کو اور ہمارے گیسٹ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. میرا نام بنین زارا ہے اور میں فاطمیہ اسکول میں پڑھتی ہوں. میرے والد کا نام مظہر حسین شاہ کاظمی ہے اور میرا نام پورا سیدہ ام البنین زارا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت نام ہے. آپ پلیز اپنے نام کا مطلب بتائیے. میرا نام کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں, اور یہ نام قاضی عباس کی والدہ ام البنین تھی اور جو مولا علی کی زوجہ تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پلیز بسم اللہ کیجیے. محمد کا دستور جدا گانا
ही नहीं आना, इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना। हर रोज ही होती है आका की सनाकबर, हर रोज ही होती है आका की सनाकबर, हर रोज ही होता है जन्नत में मेरा जाना। हर रोज ही होता है जन्नत में मेरा जाना। इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थी बनीन जिन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात पेश की। यकीनन आप सब ने भी इस नात से ताज़गी हासिल की होगी। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जी मौलाना साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप ज़रा फोकस कीजिए हुजूर पाक की जो सीरत है उसके जो बच्चों के लिए जो पहलू, नुमायाँ पहलू हैं, बच्चों की तरबियत के बच्चों के लिए, उनकी तरबियत के लिए और बच्चों के लिए क्या तालीमात हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के 3 दौर हैं। बचपन है, जवानी है और फिर बड़ी उम्र है। तो जो बचपन है वो बच्चों की रहनुमाई करता है मुकम्मल तौर पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन से बच्चों को रहनुमाई मिलती है मुकम्मल। बच्चों की फ़िक्र साजी, ज़हनी पाकीज़गी, अगर हम इसको यूँ कह दें कि इंसान का जो जिस्म है ये 2 चीज़ों से बनता है। एक है जिस्म, दूसरी है इसके अंदर रूह। जिस्म मिट्टी से बना हुआ है तो इसकी जितनी भी ग़िज़ा है वो सारी मिट्टी से निकलती है। मसलन जो हम खाते हैं रोज़ाना, आटा, दाल, चीनी, चावल, जो भी है ये मिट्टी से, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें। और जो रूह, इसकी ग़िज़ा है जो जिस्म की, वो मिट्टी से ही निकलती है। और जो है रूह, ये अल्लाह का हुक्म है, ये ऊपर से आई है। इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ताला ने ऊपर से भेजी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ग़िज़ा अपने सारे मानने और चाहने वालों को बता दी, बल्कि पूरी इंसानियत को बता दी। तो वो ग़िज़ा जो आफाक से आई, ऊपर से आई, वो इंसान की रूह की तरबियत करती है, रूह को हरारत देती है, रूह को गरमाती है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इंसान फिर एक अच्छा इंसान बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो बहुत सारी खूबसूरत मिसालों से भरी हुई है, लेकिन बिलखुसूस में जो जन्नत के 2 सरदार हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार, कौन है वो? अल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बच्चे, इनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दरअसल इनसे प्यार करके अल्लाह के नबी ने दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं, इंसान हैं, उनको बच्चों से प्यार के गुर सिखाए। तो नबी अलैहिस्सलाम इनको कभी अपने कंधों पर सवार कर लेते थे,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی زبان کو چوستے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان بچوں کو اپنی پشت پر سوار کر لیتے تھے اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، بچے سوار ہو جاتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کے ساتھ لاڈ اور پیار کر کے ہمیں بتایا کہ میری تعلیمات کو فالو کرنے والوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی جو فکری تربیت، جس کو میں نے کہا روحانی تربیت، وہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سچائی کمال درجے کی بچوں کے اندر ہونی چاہیے، اور بچوں سے شفقت کمال درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا برتاؤ آپ کے ساتھ 10 سالوں میں کیسا رہا؟ آپ خدمت بھی کرتے تھے، چھوٹے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، آپ کو پانی، وضو کے لیے پانی دینا یا دیگر ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، چھوٹی عمر میں، میرے نبی نے نہ کبھی ڈانٹا، مارنا تو سوال ہی نہیں تھا، نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ مجھے کہیں غصہ کیا، نہ مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام اتنا خیال کرتے تھے، عادات، ہیبٹس، یہ بچوں کی کہ امانت ہو، سچ بولیں، روزے کے اوپر، نماز کے اوپر بچوں کا شوق بڑھاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو کوئی معاشرتی کلچر دوسرا ہے، مسجد میں اگر بچے چلے جائیں تو ڈانٹ ڈپٹ ہم کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہیں فرماتے تھے۔ محترمہ، جس طرح مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وہ کس طرح سے ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ جو بچے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رویہ رکھتے تھے، وہ کس طرح سے ان کے ساتھ مانوس تھے؟ ظاہر سی بات ہے، بچہ جب محبت دیکھتا ہے تو یقیناً محبت ہی باہر اس سے نکلتی ہے، اور بچے بہت جلدی آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز کو آپ کی آنکھوں سے محسوس کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بچے، انہیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن دراصل بچے ہم سے زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بہت جلدی اپنے اطراف کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بچوں کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ اگر ہم ان کو اگنور کریں گے، اور یہ کہہ کر کہ جیسے ابھی مولانا صاحب نے بھی کہا کہ بچوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اگر یہ کہہ کے کہ بچہ اگنور کر دیں گے تو یہی بچہ چونکہ کل کا بڑا بنے گا، اور اس کے اندر وہ چیز نہیں ڈالی گئی جس کو پیار، محبت اور احترام اور ادب کہتے ہیں، تو ہرگز اس کے اندر، اس کی ذات میں جو چیز موجود نہیں تھی وہ بڑے ہو کے کبھی بھی باہر نہیں آئے گی۔ تو حضور چونکہ بچوں کے ساتھ بہت شفیق، مہربان تھے، لہٰذا بچے بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا عہدیدار، کوئی بڑا انسان آتا ہے سامنے تو بچے سہم جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بات کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے کہ اس کی شخصیت کے اندر ایک سختی ہوتی ہے جو اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ کہے بچوں کو، مگر بچے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ حضور سرور کائنات دنیا میں سب سے عظیم ہستی ہونے کے باوجود بھی بچوں کے ساتھ اتنے مہربان تھے کہ جب بچے ان کو دیکھا کرتے تھے تو آ کے ان سے لپٹ جایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ مسجد جا رہے تھے نماز کے لیے، اور بچے گلی میں کھیل رہے تھے، تو آپ کو دیکھ کے بچوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں۔ حضور سرور کائنات نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بچوں کو ڈانٹیں ڈپٹیں اور کہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے اور آپ مجھے روک رہے ہو نماز سے۔ مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، تو دیکھا رسول اللہ کو دیر ہو گئی، حسب عادت نہ پہنچے، تو کوئی اٹھ کے گیا دیکھنے کے لیے کہ حضور آئے کہ نہیں آئے، کیا وجہ ہے دیر ہونے کی، تو دیکھا کہ دروازے پر ہی بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب انتظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جلدی سے جاؤ، میرے گھر سے کچھ اخروٹ رکھیں فلانی جگہ، مثلا لے کر آ جاؤ۔ اور وہ لے کر آئے تو آپ نے ان بچوں کو کہا کہ میں ان اخروٹ کے بدلے میں مجھے آزاد کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اخروٹ لے لیے، وہ کھانے میں لگ گیا، اور رسول مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے۔ تو بچوں کا حضور سرور کائنات سے یہ پیار اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بچوں کے ساتھ بہت ہی مہربان تھے اور بہت شفیق تھے، اور بچے بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ مولانا صاحب کی باتوں اور محترمہ کی باتوں کے دوران مجھے ایسا لگا کہ بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بچوں کے ذہن میں جو موجود سوال ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں،
اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا کیا سوالات اٹھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں وجیہہ زارا فاطمیہ کالج سے کلاس سیکنڈ ایئر۔ میرا سر آپ سے یہ کویسچن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی، تو ہم اپنی عملی زندگی میں جیسے کلاس روم میں کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ اور ان کے رسول اللہ کی عملی زندگی کو دیکھ کے کس طرح ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب، آپ ہماری بچی کے سوال کا جواب دیجیے۔ حنیف بھائی اور آمنہ صاحبہ، بیٹی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پڑوس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت اور بہت اہم تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑوس کے بارے میں حساسیت کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنی تاکید کرتے تھے کہ ہمیں کہیں خوف آتا تھا کہ پڑوسی ان کے وراثت میں اور جائیداد میں شریک ہو جائے، حصہ دار نہ بن جائے۔ تو بیٹی نے جو سوال کیا ہے، میں اس کو عملی زندگی میں سوچتا بھی رہتا ہوں کہ پڑوس ایک وہ ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ ہے، ایک وہ پڑوس ہے آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کلاس روم کے اندر ہیں تو آپ کے ساتھ دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے، یہ جو آپ کے ہیں ایک دم کچھ قریب کے پڑوسی ہوتے ہیں، کچھ دور کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ پڑوسیوں کی ضرورتوں کو بندہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کی ضرورتوں کو دیکھے۔ فرض کیجئے آپ کی سہیلی ہے اور آپ کا کوئی ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے، اس کے پاس آپ کے پڑوس میں ہے شارپنر نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، کوئی کاپی نہیں ہے، یا اس کے آپ معلوم کریں، اس کی زندگی میں جھانکیں، اس کو کوئی زندگی میں پرابلم تو نہیں ہے۔ بالخصوص آج کے اس دور میں مہنگائی اور گرانی ہے، تو کہیں فیس کا انتظام کیسا کرتی ہو آپ لوگ، تو آپ کے پاس انتظام ہے، آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، تو ان کے حالات کو معلوم کر کے ان کی مشکلوں کا تدارک کرنا، اپنے جو کلاس فیلوز ہیں، اپنے پڑوسی بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے حالات کو معلوم کر کے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کو اپنے کسی عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی ایکشن سے ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، ان کو ڈسٹرب نہ کرنا، اور ان کے لیے سکون کا ماحول دینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کی علمی رہنمائی کرنا۔ ہاں، کوئی بچی کمزور ہے، بچہ کمزور ہے، تو اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے، آپ کے پاس علم اچھا ہے، آپ کے پاس ذہن اچھا ہے، آپ پک اچھی طریقے سے کر سکتے ہو چیزوں کو، تو آپ ان بچوں کو جو کمزور ہیں نسبتاً ان کو ساتھ لے کر چلو، ان کی انگلی پکڑو۔ تو یہ جو پڑوسی ہیں تاکہ وہ آپ سے خوش ہوں، اور جس دن آپ کلاس روم کے اندر نہ آئیں، نہ آ سکیں کسی وجہ سے، تو وہ جو ساتھ رائٹ لیفٹ دائیں بائیں آگے پیچھے والی جو بچیاں ہیں جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، وہ آپ کو مس کریں، اور وہ فوری طور پر آپ کے پیرنٹس سے اپروچ کریں، رابطہ کریں، اور آپ کے حالات کو پوچھیں، اپنے سکول کے ٹیچر سے پوچھیں، آج ہماری وہ بہن نہیں آئی، ہمارا وہ بھائی نہیں آیا۔ تو اس طرح یعنی سراپا ہمدردی بنائیں اپنے آپ کو، جس سے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تو یہ تعلیمات انہوں نے ہمیں دیے اور ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا کر ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ ایک اور بچی ہم سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام صبیہ ہے اور میرا کوسچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام؟ السلام علیکم، میرا نام شہربانہ ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بعد ان کی پرورش کس نے کی؟ جی میم تسنیم، آپ ان بچیوں کے سوال کا جواب دیجیے پلیز۔ جہاں تک شہربانوں کے سوال کا جواب ہے، انہوں نے پوچھا کہ حضور سرور کائنات جو تھے وہ بچپن میں ہی اپنے دادا کے سائے سے محروم ہو گئے، اور چونکہ آپ کے والد محترم بھی نہیں تھے موجود، تو پھر آپ کس کے پاس رہے اور کس نے آپ کی لک آفٹر کری؟ تو جس طرح حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، حضور سرور کائنات کے دادا جناب عبد المطلب جب کہ حضور کی عمر 6 سال تھی دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، اور یہ تقریباً جب تک رسول اللہ مکے میں رہے، حضور سرور کائنات کی حفاظت ان کے یہ چچا ہی کرتے رہے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، اور اس کے بعد پھر آپ نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔
اور آمنہ جہاں تک یہ ہماری ننھی بیٹی سبیحہ کے سوال کا تعلق ہے تو حضور سرور کائنات کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام ابراہیم بیان کیا گیا ہے، اگرچہ بعض کتابوں میں طیب بھی لکھا گیا ہے، لیکن وہ دونوں بیٹے حضور سرور کائنات کے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد حضور سرور کائنات کی جہاں تک بیٹیاں ہیں ان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہیں خاتون جنت کہتے ہیں، وہ حضور سرور کائنات کی بیٹی تھی، اور بعض کتابوں میں ان کی 2 یا 3 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کی ایک ہی بیٹی تھی جن کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میرا نام فرحان طارق ہے۔ میرا ساتھ سے یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ میرا نام ثاقب ہے، میں جمال فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کلاس 3 میں ہوں، اور میں ایک کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی آخری نبی کیوں ہیں؟ جی مولانا صاحب، یہ 2 بچوں کے سوال ہیں، آپ مہربانی کر کے ان کے سوالوں کے جواب دے دیں۔ جو سوال انہوں نے کیا ہے بیٹے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، جس کے دوست نہیں ہیں وہ انسان بالکل اس دنیا میں کوئی اچھا اکیلا ہے، تنہا ہے، اور کوئی بہتر اس کی کارکردگی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں اس کا بہترین آپ کو شارٹ کٹ میں اگر بتاؤں اس بیٹے کو کہ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک مشہور بزرگ صوفی گزرے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے دنیا تے جو کم نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دوستوں کا انتخاب کیا اپنی دوستی کے لیے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے، خیال کرتے تھے، جو خود کھاتے تھے وہ ان کے دسترخوان پہ ہوتا تھا، اور جو ان کے دسترخوان پہ ہوتا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر بھی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ سکھ میں ہیں اور ان کا کوئی دوست دکھ میں ہے، اور آپ آسانی میں ہیں اور ان کا دوست مشکل میں ہے، اور آپ کسی اچھی جگہ پہ موجود ہیں، اچھے ماحول میں موجود ہیں، اور ان کے دوست مشکل ماحول میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے اپنے دوستوں کا خیال رکھا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جس طرح کوئی بھی بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بھی دوست ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے دوستوں کی ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہمیں بہت اچھی رہنمائی دیتی ہے۔ مثلا میں ہوں اور میرا ایک دوست ہے، تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے میرے دوست کو، میرے اس ساتھی کو تکلیف ہو، ٹھیک، اس کو اذیت پہنچے، اس کو ٹینشن ملے، اس کا آرام خراب ہو جائے۔ مجھے زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو زبان سے بھی ہم کبھی خوشی دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے میرے بیٹے، اس کے تھرو میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے دوست کو یہ خیال کرو کہ اپنی زبان سے کبھی تکلیف نہ دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہر چیز کو رد فرمایا ہے، اپنی زندگی میں تو تھی نہیں لیکن آپ نے ماحول سے بھی اس چیزوں کو نکالا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ زبان سے بھی فائدہ پہنچاتے تھے اپنے ساتھیوں کو، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کر کے، اور اپنے ہاتھ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، یعنی ان کی ضرورتوں کہ اپنا دوست ہے اس کو بیگ اٹھا کے دینا ہے، بھاری ہو گیا ہے، یا اس کا بیگ خود اٹھا لینا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسان اپنے دوست کو اکاموڈیٹ کرے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو اپنے ہاتھ سے اس کو ضرب نہ لگائے، تکلیف نہ پہنچائے، گزند نہ پہنچائے، ٹھیک۔ اور اتنا بھی نبی علیہ السلام نے میرے بیٹوں بتایا ہے کہ جب آپ پینسل کسی کو دو تو پینسل نوک اس اپنے دوستی ساتھی کی طرف نہ کرو، اس لیے کہ وہ اچانک ہاتھ اگر آگے بڑھائے گا تو آپ کی پینسل کی نوک اس کو لگ سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زندگی مبارک سے تربیت کی لوگوں کی کہ وہ اپنے کسی بھی ساتھی کو تکلیف نہ دیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اپنے اوپر ترجیح دیں۔ جس طرح کی خوبیاں اور اچھی صفات اور اچھی قابلیت
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہوئی تھی، تو وہ ساری صفات اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میرے چاہنے اور میرے ماننے والوں میں منتقل ہو جائیں۔ تو یہ بچے نے بہت پیارا سوال کیا تھا کہ ہمارے نبی جو ہیں آخری نبی کیوں ہیں؟ ہم قرآن حکیم کو مانتے ہیں تو ان آیات کے اندر جو اللہ کی تعلیمات ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو وہاں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور خاتم النبی تھے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے، رسول تھے، بس نبوت اور رسالت آپ پر ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ پھر حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں ختم نبوت والا ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ بے شک یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا بالاتفاق عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی پہ ہم سارے یکسو ہیں اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہیں گے اور اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں، حدیث میں بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عزیز بچوں، میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عقیدے کو اپنے دل اور دماغ میں مضبوط کر لو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے ارشاد کے مطابق، قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، کیوں نہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خوبصورت سی نعت کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں نعمان الرشید جو اپنی خوبصورت آواز میں ایک پیاری سی نعت پیش کریں گے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں،
زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. بہت اچھا، ماشاء اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے تو کیا کہنے ہیں. بچوں کی تربیت کی تو انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. بچیوں کی تربیت کی تو انہیں عورتوں کے جنت کا سردار بنا دیا. تو اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں میم سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کل کے اس دور میں، اس مشکل دور میں آپ کیا کہتی ہیں کہ بچیوں کی، خاص بچیوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے اور یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. ہم یہ جو پروگرام ان کی ولادت پہ کرتے ہیں تو اگر یہ خالی نعتوں تک رہ جائے، تقریروں تک رہ جائے تو ہماری نجات حاصل نہیں ہو سکتی اور فائدہ بھی کوئی نہیں رہے گا بجز ثواب کے. ہدایت کے لیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے وہ اسی صورت میں ممکن ہوگی جب ہم ان سے سبق حاصل کریں ان کی زندگی سے. تو آپ نے بہت اچھا نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور نے تربیت کچھ اس طرح کری کہ اگر لڑکوں کی کری تو انہیں جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا اور بیٹی کی کری تو انہیں خاتون جنت بنا دیا. تو ہمیں نبی کریم کی سیرت سے دیکھنا ہوگا کہ تربیت کیسے کی انہوں نے، اور انہوں نے جو تربیت کری اس کو اپنے بچوں پہ اپلائی کرنا ہوگا. اگر ہم نے یہ طور طریقے نہ سیکھے تو نہ فقط یہ کہ ہمارا آج تاریک ہے بلکہ ہمارا مستقبل بھی اندھیر میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی اس سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کو اٹھائیں اور اس پر باقاعدہ کانفرنسز ہوں، اس پہ سیمینارز ہوں اور اس پر ڈیبیٹس ہوں، ڈسکشنز ہوں کہ کیسے تربیت کی جائے. اب چونکہ ہم اپنے اس پروگرام میں پورے تربیت کے وہ اصول نہیں بیان کر سکتے، مگر ہاں ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کا ادب کیا، بچوں سے پیار کیا. ہمیں بچوں کا ادب کرنا ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے. انہوں نے ہمیشہ بچوں سے سچ بولا تو بچوں نے پھر ہمیشہ سچ سیکھا. انہوں نے جو کہا پہلے اس پہ خود عمل کیا. بچہ ایک بہت مشہور ریسرچر تھے بچوں کے بارے میں، وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بچہ تربیت زبان سے نہیں پاتا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، یعنی بچہ کان سے تربیت نہیں پاتا بلکہ بچہ آنکھ سے تربیت پاتا ہے. یعنی وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، نہ وہ جو سنتا ہے وہ کرتا ہے. تو حضور نے کچھ ایسے تربیت کری کہ انہوں نے بولا کم اور کیا
زیادہ. تو ان کے گھر میں پلنے والے بچے ہمارے لیے نمونہ عمل بن گئے, آئیڈیل بنے. تو جیسے جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی, چونکہ آپ نے خواتین کی طرف اشارہ کیا تو میں یہ پوائنٹ بیان کروں کہ خواتین زیادہ تر دنیاوی مال اور منال سے بڑی محبت رکھتی ہیں, انہیں بہت پسند ہوتے ہیں لباس اور زیورات اور یہ چیزیں. تو حضور سرور کائنات کی جب ان بیٹی کی شادی ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی, تو نبی پاک نے ان کے لیے خوبصورت جوڑا انتخاب کیا اور ان کی وہ جوڑا عروسی بنا. تو جب بی بی فاطمہ کی سواری اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں گئی, تو رسول اللہ نے وہ جو کپڑے انہیں گفٹ کیے تھے وہ پہن کر گئیں. لیکن جب حضور سرور کائنات ان سے ملنے, اپنی بیٹی کی خیریت لینے بی بی فاطمہ کی رخصتی کے بعد ان کے شوہر کے گھر پہنچے بی بی کے, تو دیکھا جناب فاطمہ کے وہ لباس زیب تن نہیں کیا ہوا. تو پوچھا کہ فاطمہ وہ نیا لباس کیوں نہیں پہنا جو عروسی کا جوڑا تھا, تمہاری شادی کا جوڑا تھا؟ تو بی بی نے فرمایا کہ بابا وہ تو میں نے کسی سائل کو, کسی غریب کو دے دیا. حضور سرور کائنات جانتے تھے کہ میری تربیت شدہ ہے, لیکن پھر بھی سوال کیا کہ تمہارے پاس اور دوسرے لباس تھے وہ کیوں نہ دے دیے؟ آپ نے فرمایا بابا جان میں نے آپ سے ہی تو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ ان چیزوں کو صدقہ دینے میں پسند کرتا ہے اور ان چیزوں کی نیاز اور آپ کے صدقوں کو قبول کرتا ہے جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہوں اور آپ اللہ کی راہ میں دیں. لہٰذا مجھے جو جوڑا سب سے اچھا لگا میں نے وہی اللہ کی راہ میں دیا. تو رسول اللہ یہ جواب سن کے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا, بی بی فاطمہ کو چوما اور فرمایا بے شک تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. تو یہ تعلیمات ہیں کہ اگر ہم والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنا ہوگی. ہم اپنی تربیت کریں اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. پھر جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ اگر وہ جنت کے سردار نہیں صحیح مگر کم سے کم اہل جنت بن جائیں گے. اچھا مولانا صاحب, یہی سوال آپ کی طرف میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کافی سیر حاصل گفتگو کی, آپ اس پہ تھوڑا سا بچوں کے بارے میں بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچوں کی تربیت ہے اس پہ ذرا ان اسٹوڈیوز میں سنتے اور اسکرین پہ بچوں کے لیے تھوڑی روشنی ڈالیے. محترمہ بہن تسنیم زارا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. میں آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اس پہ کو 5-6 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں ماں کی گود کو ٹھیک کرنا ہے. ماں کی گود جتنی طیب اور پاکیزہ ہوگی بچے اتنے ہی پاکیزہ, اچھے اور اچھی فکر اور اچھے عمل والے انشاءاللہ العزیز پروان چڑھیں گے. اس کی میں مثال ایک چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں. ایک سکول میں استاد نے اپنے کلاس روم کے اندر مختلف بچوں سے انٹرویوز کیے کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو. کسی نے کہا میں ڈاکٹر, کسی نے انجینئر, کسی نے جو بھی جس کے جو شعبے جو ذہن میں تھے پائلٹ بننا چاہتا ہوں. ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. ٹیچر نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا سر میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. اب وہ جو استاد محترم تھے وہ حیران ہو گئے کہ اس بچے نے یہ جواب کیسے دیا کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنوں. اس نے ان بچے کو پکڑا اور اپنے پرنسپل صاحب کے سامنے چلے گئے. سر یہ میں نے سوال کیا اور بچے نے یہ جواب دیا. تو پرنسپل بھی حیران ہوئے. اس نے سارے سٹاف کو بلا لیا اور پوچھا کہ بیٹا آپ نے سوال کا یہ جواب, باقی بچوں نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, جنرل بنوں گا, فلاں بنوں گا, تو آپ نے بزنس مین بنوں گا, تو آپ نے کہا میں صحابی بنوں گا کیوں؟ انہوں نے کہا میری اماں جی مجھے روزانہ رات کو ایک صحابی کا ذکر سناتی ہیں, ان کا واقعہ سناتی ہیں, تو وہ بہت اچھے لوگ مجھے لگے, لہٰذا میرے دل نے کہا کہ اسی طرح کا اچھا انسان مجھے بننا ہے. تو ماں کی گود کو ٹھیک کرنا ہے اور ماں کا تعلق اللہ کے نبی سے جوڑنا ہے. وہ جتنا مضبوط ہوگا اس کی گود میں پروان چڑھنے والی اولاد اتنی اچھی ہوگی. دوسری بات, والد کا کردار اس میں بڑا اہم ہے. جس طرح میری بہن نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے زیادہ اپنے کردار اور کریکٹر سے تربیت کرتے تھے. آپ کے کردار میں کشش تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے اور ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. تو والد کا کردار جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی اولاد کے اوپر اس کا عکس پڑے گا, چاہے وہ بیٹا ہو اور چاہے وہ بیٹی ہو. تو ہم نے یہ جو ایک بنیادی اکائی ہے ایک گھر کے اندر ماں کی صورت میں اور باپ کی صورت میں, جو ایک معاشرے کی بنیاد ہیں, پہلی اینٹ ہے یہ دونوں لوگ, یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی ان کی اولادیں انشاءاللہ العزیز مثبت سوچ, اپروچ اور فکر اور علم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں گی.
آج افسوس کا مرحلہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں بنیادیں کمزور ہیں. اب یہ مضبوط کیسے ہوں گی؟ یہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو جوڑیں گی تو مضبوط ہوں گی, یہ احادیث سے اپنے تعلق کو جوڑیں گی تو مضبوط ہوں گی, یہ ہماری امہات المومنین جتنی بھی ہیں ان سے اپنے تعلق کو جوڑیں گی تو مضبوط ہوں گی. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ہماری امہات المومنین سیدہ عائشہ, خدیجہ رضی اللہ عنہما جتنی بھی تھیں, ان کی تعلیمات کی طرف بڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی است کی کچھ جھلکیاں آئیں گی اور وہ اولاد میں ہوگی. تیسری چیز, گھر کے اندر جتنے بھی فیملی ممبران ہیں, چھوٹے لوگوں سے جو بڑے ہیں, جن کو دیکھ کر انسان نقل کرتا ہے اور کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو فیملی ممبران کو بھی اپنا آپ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے ماحول. ماحول بچے کو اچھا, دیکھیے ایک ٹیڑھا سانچہ ہو اور اس میں ہم کربلا کی مٹی بھی اٹھا کر لے آئیں, وہاں سے مدینہ منورہ سے لے آئیں, مکہ مکرمہ سے لے آئیں اور وہ اس سانچے میں ڈالیں تو جو اینٹ نکلے گی وہ ٹیڑھی نکلے گی, ٹھیک. اور اگر سانچہ بالکل سیدھا ہو تو اس کے اندر کسی جگہ کی بھی کوئی مٹی اٹھا کے ڈالیں گے تو وہ بالکل سیدھی اینٹ نکلے گی. تو یہ جو سانچے ہیں نا, ماحول کا سانچہ, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پانچویں چیز ہے, آپ مسجد کا کردار کو, امام بارگاہ کے کردار کو, مدرسے کے کردار کو, سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے کردار کو بہت اچھا بنا دیں. اس کے نتیجے میں جو ان سانچوں میں جائیں گی ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے, تو انشاءاللہ خوبصورت کردار, اجلے اور چمکتے ہوئے کردار بن کر باہر نکلیں گی. اور ہمارے جو بالخصوص یونیورسٹیز ہیں, ادارے ہیں, ان میں تعلیم اور تربیت, دیکھیں تعلیم تو ہے, اس وقت جو ضرورت ہے تعلیم کے لیے دنیا میں بے شمار اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے قائم ہیں, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے, جو ہمیں قوم بنائے گی, جو ہمیں ایک ملت بنائے گی, جو ہمارے مسلمان بچوں کو مسلمان اور آئیڈیل انسان بنائے گی, جو دوسری جو کفریہ قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں ان کو شاندار کردار کی صورت میں پیش کرے گی, وہ یہ چیزیں ہماری ادارے ہیں, ہماری تربیت ہے, ہماری عملی جو ہے وہ ہماری پریکٹیکل زندگی ہے, ہماری عملی زندگی ہے. یہ جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر بہتری آئے گی. ہم بس آخری بات یہ ہے, ماں اچھی دے دیں, باپ اچھا دے دیں, بہن اور بھائی بڑے فیملی ممبران وہ اچھے دے دیں, ماحول اچھا دے دیں, مسجد اچھی دے دیں, امام بارگاہ اچھی دے دیں, اور سکول, یونیورسٹی اور کالجز ان میں ایک اچھا روحانی, علمی, تربیتی ماحول دے دیں, پریکٹیکل کر کے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو, انشاءاللہ ہماری یہ نسل ایک گولڈن نسل ہوگی, شاندار نسل ہوگی اور قابل تقلید نسل ہوگی, دنیا کو تسخیر کرنے والی نسل ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم سے ہمیں ملا ہی یہ ہے کہ ایسا چلن چلو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, اور ان جیسا اب تک کوئی نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں, اس کمبل پوش پہ میں قرباں, صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی. میں اپنے معزز مہمانوں مولانا صاحب اور محترمہ صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے, اور بچوں کو بہت ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے ان کے پہلوؤں سے پہ روشنی ڈالی. پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. میں دعوت دیتی ہوں فدا می کو کہ وہ آئیں اور ایک خوبصورت سی نعت پیش کریں. کچھ نہیں مانگتا شان سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شان سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت فقط نقش کفے پاک تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, پورے قد سے جو کھڑا ہوں
کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاؤں سے یہ شیدا